बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर राह मुझे भटका के कहीं से कहीं पहुंचा देती है और मैं हैरानों परेशान खड़ा बस सोचता रह जाता हूं कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां जाने के इरादे से निकला था और कहां पहुंच गया हूं। मैंने जवाबन कहा, हाँ यार जलानी, ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है हमारे साथ। हम इस दुनिया की भूल भुलैयों में फंस कर रह गए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। जिस राह पर पाँव धरते हैं इसका इख्तिताम ही होता नजर आता है। अभी ने मेरी तायद की। लिजी कुछ देर खामोश रहकर कुछ सोचती रही, फिर बोली, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ जनाब अली। जो कुछ कहना है बेफिक्र होकर कहो। आबी और जलानी कोई दो आदमी नहीं है, चुनाचे जो बात करना है आबी के सामने ही कर लो, क्योंकि दुनिया के किसी वीरान तरीन गोशे में भी तुम जो कुछ मुझसे कहोगी वो सारा का सारा लफ्ज बे लफ्ज आबी के कानों तक पहुँच जाएगा। लिहाजा कोई एहतियात बेकार ही है इस सिलसिले में। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो, मैंने सवाल किया। लीजी ने जरा हैरान होकर आंखें पटपटाते हुए कहा, तो क्या आप कोई काम भी आबी साहब के इल्म में लाए बगैर नहीं करते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ करें इसके बारे में पहले से एक दूसरे को आगाह कर दें। अलबत्ता जब भी मौका मिलता है अपनी अपनी कारगुजारी से एक दूसरे को बाखबर कर देते हैं। कोई राज हमारे दरमियान राज नहीं रहता है कभी भी। मैंने जवाब दिया, ओह, तो इसका मतलब है आपने सैन फ्रांसिस्को में होने वाले मुआहदे के बारे में भी इन्हें बता दिया है? हाँ, ये इस सिलसिले में भी हर बात जानता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं जानता हूँ। वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, हैरत है, इतनी यगांगत तो मैंने कभी दो हकीकी भाइयों में भी नहीं देखी। मुमकिन है तुम्हारे मगरब में ऐसा न होता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो दोस्ती का यही मफहूम होता है। लिजी खानम, आबी ने कहा, वाकई मुझे इत्तफाक है आपसे। आप दोनों की दोस्ती मेरे लिए मिसाली है। ऐसी दोस्ती मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहरहाल ये आपका जाती मामला है जनाब अली, आप जिसे चाहें अपने राजों में शरीक कर लें, किसी को कोई एतराज नहीं होगा इस पर। जब तक कोई बात गलत कानों तक न पहुंचे आपको कोई रोकेगा नहीं। इससे लिजी ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, हाँ, किसी को हम दोनों की जाती तल्लक पर एतराज होना भी नहीं चाहिए। तुम बताओ क्या कहना चाह रही थी? जिस रात आप शिकारपुर के लिए रवाना हुए थे, इस रात कुछ नामालूम लोगों ने बाबा साहब के आस्थाने में घुसने की कोशिश की थी। इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई मगर वो बचकर निकल जाने में कामयाब हो गए। अच्छा, हैरत है, वो कौन लोग हो सकते हैं और क्यों घुसना चाहते थे वहाँ? मैंने लिजी की बात काट कर पूछा। यही तो मालूम नहीं हो सका है। अगर ये पता चल जाता कि वो कौन लोग थे तो इनका मकसद भी मालूम हो जाता। अब बाबा साहब ने हम सबको हुक्म दिया है कि हमें 3 दिन के अंदर अंदर इन का सुराग लगाना है, बल्कि इन्हें पकड़कर बाबा साहब के सामने पेश करना है। मैंने कहा, तो आज कल तुम जेराल्ड के साथ इन्हीं के पीछे बागी बागी फिर रही हो? हाँ, हमने इन तमाम लोगों को चेक कर लिया है जिनसे ऐसी किसी हरकत की तवक्को की जा सकती थी, मगर इनमें से कोई इधर नहीं गया। ऐसे शवाहद मौजूद हैं जिनसे पता चलता है वो तमाम लोग इस रात अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मेरा ख्याल है ये काम गैर मुल्कियों में से भी ही किसी का हो सकता है। तुम्हें कराची में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को चेक करना चाहिए था। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये कोई ऐसा काम तो नहीं है जिसे मुकामी लोग अंजाम न दे सकें। नहीं लीजी, मुकामी लोग मजहबी मामलात में बहुत जज्बाती होते हैं। यहाँ लोगों में बाबा साहब को जो मुकाम हासिल है इसके पेश नजर कोई मुकामी शख्स बाबा साहब को नाराज करने या इस आस्थाने की बेहुरमती के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बात आपने खूब समझाई है। इस तरह हमारी तलाश का दायरा सिमट कर बहुत छोटा रह जाएगा और कामयाबी हमारे नजदीक आ जाएगी। लिजी बोली, अब हम इसी अंदाज में काम करेंगे और अब आपको मेरे साथ बाबा साहब के आस्थाने पर चलना है। अभी इसी वक्त मैंने हैरान होकर कहा, लेकिन ये अचानक इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई तुम्हें? अचानक नहीं जनाब अली, मैं तो इस वक्त घर आई ही आपको लेने के लिए थी, लेकिन यहाँ पहुँचकर जिस सूरत हाल का सामना हुआ था इसमें ये बात कहना बेवकूफ़ी ही होती मेरी, इसलिए मैंने इस वक्त आपसे कुछ नहीं कहा था। टेलीफोन की घंटी अचानक इतने जोर से चीखी थी कि मेरा बोलने के लिए खुला हुआ मुंह एक
ایک دم بند ہو گیا۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ دوسری گھنٹی پر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب جا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میرے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے کسی نے گھراتے ہوئے کہا، غلام جیلانی کو بلاؤ۔ میں نے مہذب انداز میں پوچھا، آپ کون صاحب بول رہے ہیں جناب؟ نام تو بتا دیں اپنا۔ میں کہتا ہوں بک بک نہیں کر کتے، جو کہتا ہوں وہ کر۔ غلام جیلانی کو بلا دے جلدی سے، دیر کی تو بنگلے میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ او ہو، کون سورما ہے بھائی؟ نام تو بتا دے اپنا۔ میں جیلانی ہی بول رہا ہوں میرے بچے، میں نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ غصے سے داڑتے ہوئے بولا، اوئے رستم کی اولاد، میں خبردار کر رہا ہوں تجھے، اب گھر سے باہر نکلے تو بہت محتاط ہو کر نکلنا۔ تیری موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تجھے بے خبری میں ذبح کر کے ڈال دیا جائے، لہٰذا اپنے دفاع کا انتظام رکھنا اور ساتھ ہی کفن دفن کا بھی۔ یہاں قبروں کی خدائی بہت مہنگی ہے، اس شرافت سے کسی گورکن کو بیانہ دے دے۔ شاباش بھائی، موت کے فرشتے بھی اب ٹیلی فون کر کے آنے لگے ہیں۔ مگر جناب یہ بتا دیں آپ مجھے کہ آپ میری روح قبض کرنے کے لیے میرے گھر سے نکلنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہاں آ کر اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے آپ؟ سنا تو یہ تھا میں نے کہ آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ بکواس نہیں کر کتے، میرا نام ظہیر احمد ہے، میں کتوں کو گھر سے باہر نکال کر ہی مارا کرتا ہوں، سمجھا تو؟ وہ پھر داڑا۔ اچھا تو یہ آپ ہیں پردہ نشین خاتون، شاید وہ لنگڑا لولا ناگ تمہارے پاس پہنچ گیا ہے، مگر یار تو نے اس کے انجام سے کوئی عبرت نہیں حاصل کی، اسے دیکھ کر بھی تیرے بھونکنے کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، انجام سے تو لوگ تیرے عبرت حاصل کریں گے، میں تو تجھے ڈیل ہی دیتا رہا ہوں۔ اب تک میرا خیال تھا کوئی ہلکی پھلکی سزا تیرا دماغ درست کرنے کے لیے کافی ہوگی، مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرا جی بھر چکا ہے اب اس دنیا سے۔ ٹھیک ہے، تیری خواہش آج کل ہی میں پوری کر دی جائے گی، اب تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اپنے انجام کا۔ اس نے ریسیور زور سے پٹک دیا۔ سلسلہ منقطع ہونے کے بعد میں نے بھی ریسیور کریڈل کر دیا۔ لیزی کی طرف دیکھا، وہ بولی، کون تھا؟ بڑی تلخ گفتگو کر رہے تھے آپ، کہیں ظہیر احمد نے تو فون نہیں کیا تھا؟ ہاں وہی تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کہہ رہا تھا باہر ہوشیاری سے نکلوں، اس نے میری موت کا حکم صادر کر دیا ہے۔ ابھی ہنس کر بولا، اوئے اے کام خدا نے ایدے سپرد کر دیتا ہویا ہے۔ کہہ تو وہ اسی انداز سے رہا تھا جیسے آج کل لوگوں کو مارنے کا کام اسے ٹھیکے پر ملا ہوا ہے۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، چھوڑیں جناب، لعنت بھیجیں اس پر، میں ابھی جیرالڈ کو فون کر کے اس کا انتظام کرا دیتی ہوں، آپ باہر چلنے کی تیاری کریں، وہاں ہمارا بے چینی سے انتظار ہو رہا ہوگا۔ لیزی نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے آبی سے کہا، آبی تو بھی اپنے کپڑے شپڑے بدل لے بھائی، میں تجھے پھر لے چلوں گا اپنے ساتھ، اب تو بھی ہمارے شانے سے شانہ ملا کر ہی چلے گا، اس لیے تو بھی سب سے مل لے چل کر۔ اسی لیے تو کہا تھا میں نے کہ مجھے ادھر فردوسی بیگم کی طرف چلا جانے دے، اب یہاں کپڑے کہاں رکھے ہیں میرے؟ ابھی بولا، ادھر امریکہ سے میں بہت سے سوٹ لے کر آیا ہوں، انہی میں سے کوئی منڈ لے اپنے اوپر بھی۔ میں نے کہا، سوٹ نہیں ہوئے، بالکل چڑی کا غلام لگوں گا میں، سوٹ میں تو کوئی پینٹ شرٹ ہو تو نکال دے، مجھے وہی ٹھیک رہے گی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر ایک پتلون اور شرٹ اس کے حوالے کر دی، وہ اسے لے کر باتھ روم میں جا گھسا۔ چند منٹ بعد وہ باہر نکلا تو پتلون شرٹ میں اس کی شان بس دیکھنے ہی والی تھی، یہ لباس اس کے بالکل ٹھیک آیا تھا اور خوب سج رہا تھا، اس کے اوپر اس کی شخصیت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ لوگ جو اسے ایک قاتل، ڈاکو اور جیل سے بھاگے ہوئے مجرم کی حیثیت سے جانتے اور تلاش کرتے پھر رہے تھے، وہ بھی اگر اس گھڑی اسے دیکھ لیتے تو پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ میں نے کہا، اس لباس میں تو تیرا روپ ہی بدل گیا ہے یار۔ ہم دونوں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچے تو لیزی ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ بولی، آئیے جناب علی چلیں۔ ہم باہر آ کر اس
کرولا میں جا گھسے جس میں لیزی صبح ہمیں ریلوے اسٹیشن سے لے کر آئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ لیزی نے ہی سنبھالی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بنگلے سے باہر لے آئی۔ چند لمحے بعد ہماری کار تیز رفتاری سے جیل کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ جیل کے دروازے کے سامنے سے اس نے کار پیر کالونی کی طرف موڑ لی۔ چند ثانیے بعد کار 3 ہٹی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 3 ہٹی سے وہ لیاقتہ آباد کے پل پر جا چڑھی۔ پل کے درمیان پہنچ کر لیزی نے کہا، جناب عالی، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے اور آبی نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ہمارے پیچھے کاروں، بسوں اور رکشاؤں کا ایک ریلا سا بہا چلا آ رہا تھا۔ اس موج در موج ٹریفک میں کسی ایسی گاڑی کو جس پر ہمارا تعاقب کرنے کا شبہ کیا جا سکے تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے پیچھے آنے والی کاروں کا جائزہ لیتے ہوئے لیزی سے پوچھا، کون سی گاڑی تعاقب کر رہی ہے ہمارا؟ پیچھے تو بہت سی کاریں ہیں، ایک نہیں 2 کاریں ہیں ہمارے پیچھے۔ ایک تو وہ تیسرے نمبر پر جو ہلکے گرے کلر کی ڈاٹسن نظر آ رہی ہے۔ لیزی نے عقب کا منظر پیش کرنے والے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا، دوسری اس سے کچھ پیچھے ایک ٹیکسی کے ساتھ پیلی مزدا ہے۔ این اسی وقت میری نظر بھی اس پیلی مزدا پر جا ٹکی تھی۔ وہ وہی مزدا تھی جس کے بارے میں فیروز مجھے بتا چکا تھا۔ اس میں فیروز کے آدمی میری حفاظت کی غرض سے ہمیشہ میرے ارد گرد موجود رہتے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا، فیروز کے کہنے کے مطابق یہ لوگ وقت اور موسم کا لحاظ کیے بغیر ہر گھڑی میرے قریب موجود رہتے ہیں، مگر میں نے کراچی سے متھل گاؤں میں لاکھو لاشاری کی حویلی تک اور وہاں سے سکھر تک ایک بار بھی اس کار کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ اس دوران انہوں نے کس طرح میری خبر گیری کی ہوگی، لیکن یہ وقت اس مسئلے پر دماغ کھپانے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اس دوران ہم لیاقتہ آباد کے اندر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں ایک چھوٹا سا گول پارک تھا۔ اس پارک کے چاروں طرف 4 سڑکیں مختلف سمتوں کو جاتی تھیں۔ یہاں ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا۔ لیزی نے وہاں پہنچتے ہی تیزی سے اپنی گاڑی بائیں سمت جانے والی سڑک پر موڑ کر اس کی رفتار بڑھا دی۔ چند ہی لمحوں میں ہماری کار خشک ندی کے ایک اور پل پر جا چڑھی۔ میں نے مڑ کر ایک بار پھر پیچھے دیکھا، گرے رنگ کی ڈاٹسن اب بھی ہمارے پیچھے موجود تھی، البتہ اس بار فاصلہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ پل عبور کرتے ہی لیزی نے کار جلدی سے ایک ذیلی سڑک پر موڑ دی۔ اس علاقے میں 2 اور 3 منزلہ خوشنما بنگلے 2 رویہ قطاروں میں بنے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی تھیں۔ لیزی نے اپنی کار کو ادھر ادھر گلیوں میں چکرانا شروع کر دیا۔ 4-5 گلیوں میں چکر کھانے کے بعد ہم ایک بار پھر مین روڈ پر جا چڑھے، لیکن یہ سڑک وہ نہیں تھی جس پر سے گزر کر ہم یہاں آئے تھے۔ یہ گولی مار والی سڑک تھی۔ ہمارے دائیں ہاتھ چرنگی تھی اور سامنے رضویہ کالونی۔ لیزی نے چرنگی کی طرف جانے کے بجائے کار کو رضویہ کالونی میں جا گھسایا اور وہاں سے سیدھی سڑک پر کار دوڑاتے ہوئے ایک لمبا سا موڑ کاٹ کے اس سڑک پر نکل آئی جو چرنگی سے سیدھی سائٹ ایریا جاتی تھی۔ اس سڑک پر آنے کے بعد ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ لیزی کی یہ ساری تگودو بیکار ہی رہی تھی۔ وہ گرے رنگ کی ڈاٹسن جس سے جان چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، رضویہ کالونی سے نکلنے والی اس سڑک سے ذرا پیچھے ایک طرف کھڑی تھی۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی وہ حرکت میں آ گئی۔ اس کار میں ہمارا پیچھا کرنے والے بہت ہی عیار لوگ تھے۔ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہم بالآخر اسی سڑک پر پہنچیں گے، اسی لیے انہوں نے ہمارے پیچھے گلی کوچوں میں مارے پھرنے کے بجائے یہاں آ کر ہمارا انتظار کرنا مناسب جانا تھا، اور ان کا انداز 100% درست ثابت ہوا تھا۔ سائٹ ایریا کی طرف کار موڑتے ہوئے لیزی کی نظر اس ڈاٹسن پر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی، لعنت ہو تم پر، میں تو سمجھی تھی کہ تم سے اب جان چھوٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے چلو پہلے تم سے ہی نمٹ لیا جائے، جوتے کھائے بغیر تم پیچھا نہیں چھوڑو گے، لگتا یہی ہے مجھے۔ ابھی بولا، دن کی روشنی میں اتنی بھری پوری سڑک پر ان سے بھیڑنا اچھا نہیں ہوگا، پولیس کا چکر نہ چل پڑے کہیں۔ میں نے کہا، اتنے وہ بھی نہیں لگتے ہیں مجھے، اسی لیے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے انہوں نے۔ ہمارے خلاف کسی مناسب موقع اور جگہ کا انتظار ہے۔ انہیں کسی ایسے ویران مقام پر ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں وہ جہاں کسی کی مداخلت کا امکان نہ ہو۔ یہ اس ظہیر احمد ہی کے بھیجے ہوئے لگتے ہیں مجھے۔ جناب علی، آپ نے اندازہ لگایا کچھ ان کے بارے میں؟ لیزی نے دریافت کیا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو لیزی، اسی کے آدمی ہیں یہ، اور اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے فون پر جو دھمکی دی تھی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بہتر یہی ہے انہیں اپنی حسرتیں
نکالنے کا موقع فراہم کر دیا جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ممکن ہے اس طرح ان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے، یہ تو جان کو چمٹ کر ہی رہ گئے ہیں۔ لیزی بولی، ہم اب اس سڑک پر آ گئے تھے جو سیدھی منگو پیر کی پہاڑیوں میں لے جاتی ہے۔ لیزی نے کار کی رفتار اتنی رکھی تھی کہ تعاقب میں آنے والوں کو دشواری نہ ہو اور دیکھنے والے بھی یہ نہ سوچ سکیں کہ وہ کاریں کسی خوفناک طوفان کی طرح منگو پیر کی طرف کیوں بھاگی جا رہی ہیں۔ ملوں اور فیکٹریوں کی قطاریں ختم ہونے کے بعد ویرانہ شروع ہوتے ہی ڈاٹسن نے ہماری کار سے آگے نکلنے کی کوشش شروع کر دی، مگر لیزی نے اس وقت تک اسے آگے نہیں جانے دیا جب تک بابا اسحاق کے آستانے والی پہاڑی نظر نہیں آئی۔ پہاڑی کو دیکھ کر لیزی بولی، لیں جناب علی، ہوشیار ہو جائیں، میں انہیں اپنی پسند کی جگہ تک لانے میں کامیاب ہو گئی ہوں اور اب ان کی گاڑی کو آگے جانے کے لیے راستہ دے رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم انہیں گاڑی آگے لے جانے دو، اس کے بعد اپنی کار اس چھوٹی پہاڑی کی طرف موڑ لینا۔ میں نے آستانے والی پہاڑی سے کچھ پہلے پڑنے والی ایک چھوٹی پہاڑی کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، کیوں ادھر کیوں جانا چاہتے ہیں آپ؟ لیزی نے اپنی کار کی رفتار کم کر کے اسے سڑک کے ایک طرف کرتے ہوئے پوچھا، اس پہاڑی کی اوٹ میں ہی ہم ان سے دو دو ہاتھ کریں گے تاکہ ادھر سے گزرنے والے ہمیں دیکھ نہ سکیں، میں نے بتایا۔ لیزی نے جیسے ہی اپنی کار ایک طرف کی، ڈاٹسن طوفانی رفتار سے آگے نکلتی چلی گئی۔ اس میں ظہیر احمد کے علاوہ 4 افراد اور بھی موجود تھے، ایک ڈرائیونگ کر رہا تھا اور باقیہ 3 عقبی نشست میں دنسے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی کار جب ہمارے قریب سے گزر رہی تھی تو میں نے ظہیر احمد کو اشتعال دلانے کے لیے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا تھا۔ جواب میں اس نے غصے سے مکہ لہرا کر جو کچھ کہا تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا تھا، مگر یہ یقین ہے کہ اس نے ضرور کوئی گندی سی گالی مجھ تک پہنچانے کی کوشش کی ہوگی جسے تیز ہواؤں اور کار کے شیشوں نے مجھ تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ ڈاٹسن نے آگے نکل کر ہمارے کار کے سامنے لہرانا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی اس کی رفتار بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس طرح وہ ہمیں رکنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ شاید خود اب عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں سرے راہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا، لہذا جیسے ہی انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، لیزی نے میری ہدایت کے مطابق کار کچے میں اتار کر پہاڑی کی طرف دوڑا دی۔ وہ اونچی نیچی زمین اور جگہ جگہ پھیلی ہوئی خودرو جھاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر نہایت مشاقی سے کار مطلوبہ پہاڑی کی طرف لیے جا رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ظہیر احمد کی کار سڑک پر رک گئی تھی۔ انہیں شاید یہ توقع نہیں رہی ہوگی کہ ایک نازک اندام امریکی حسینہ ایسے پرخطر راستے پر کار ڈالنے کی جرت بھی کر سکے گی۔ چند لمحوں کے بعد اس کی کار بھی سڑک سے اتر کر ہماری طرف بڑھنے لگی تھی، لیکن اس کی رفتار بے حد سست تھی۔ شاید اس کار کے ڈرائیور کو لیزی جیسی مہارت حاصل نہیں تھی۔ ابھی مطلوبہ پہاڑی کے عقب میں پہنچ کر میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، ادھر دور دور تک کسی جاندار کا نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میلوں دور مکانات نظر آ رہے تھے، لیکن اتنی دور سے ہمارے دیکھ لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پہاڑی کے بالکل نیچے ایک 2.5-3 فٹ گہرے اور خاصے لمبا چوڑا گڑھا تھا، یہاں سے شاید کچھ لوگ ضرورت کے وقت مٹی کھود کر نکالتے رہے تھے۔ میرے کہنے پر لیزی نے کار اس گڑھے کے کنارے لگا کر کھڑی کر دی۔ ہم تینوں اپنے اپنے ہاتھوں میں پستول پکڑ کر کار سے نکل کر اس گڑھے میں اتر گئے۔ وہاں سیدھے کھڑے ہونے کے باوجود ہم کار کے پیچھے پوری طرح چھپ جاتے تھے۔ پہلے آنے کا ایک یہ فائدہ حاصل ہو گیا تھا ہمیں، ہم یہاں مورچہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کوئی 2 یا 3 منٹ کے انتظار کے بعد ہم کار کے انجن کی ہلکی ہلکی گرر گرر سن کر چکنا ہو کے ادھر دیکھنے لگے جدھر سے وہ آواز آ رہی تھی۔ ہم جس طرف سے آئے تھے انہوں نے اس کی مخالف سمت کا انتخاب کیا تھا۔ شاید انہیں یہ گمان گزرا ہوگا کہ ہم انہیں چکر دے کر نکل بھاگنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہے، لہذا وہ ہمیں سامنے سے روکنے کی کوشش سے اس طرف سے آ رہے تھے۔ پھر ان کی کار پہاڑی کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس طرف آتے ہی ان کی نظریں ہماری کار پر پڑیں۔ بیک وقت کئی آوازیں سنائی دیں، وہ کھڑی ہے، ان کی کار۔ پھر کوئی بولا، مگر یہ تو خالی معلوم ہوتی ہے، شاید وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس کے بعد کار کے دروازے بند ہونے کی یکے بعد دیگرے 3 آوازیں سنائی دیں۔ پھر ظہیر احمد کی آواز ابھری، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بچ کر یہاں قرب و جوار میں
में ना कोई आबादी है ना कोई पनाह गाह, इन्हें यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं मिल सकेगी। देखो इधर किसी टीले या झाड़ी के पीछे न छुप गए हों, जरा होशियारी से कदम बढ़ाना, अगर वो मुसल्लह हुए तो मुसीबत बन जाएंगे। फिक्र न करो बॉस, हम इन्हें हथियारों समेत इन पहाड़ियों में दफन करके ही जाएंगे, अब बच नहीं सकेंगे। आज वो कार से उतरकर मुख्तलिफ सिमतों में फैलकर आगे बढ़ रहे थे, मगर इनमें से किसी का भी रुख हमारी तरफ नहीं था। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर इनकी कार की तरफ देखा। जहीर अहमद कार के करीब खड़ा अपने आदमियों को देख रहा था। उसकी पुश्त हमारी तरफ थी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए घूमता भी जा रहा था। मैंने लिजी और आबी को वहीं खड़े रहने की हिदायत की और अपनी कार के पीछे से घूमकर जहीर अहमद के सामने आ गया। इसके चारों साथी इधर उधर झाड़ियों के पीछे झांकते फिर रहे थे। इन सब के हाथों में पिस्तौल दबे हुए थे। जहीर अहमद के हाथ में स्टेन गन थी, जिसे कंधे पर रखे आराम से खड़ा वो अपने आदमियों को देख रहा था। मैं पिस्तौल सीधा किए इसकी तरफ बढ़ने लगा। अभी चंद कदम ही इसकी तरफ बढ़ाए थे मैंने कि इसके आदमियों में से किसी एक की नजर मुझ पर पड़ गई। इसने वहीं से चिल्लाकर जहीर अहमद को होशियार कर दिया, वो उस्ताद वो है इधर। जहीर अहमद एकदम चौकन्ना होकर मेरी तरफ पलट पड़ा। मुझ पर नजर पड़ते ही इसने निहायत फुर्ती के साथ अपनी स्टेन गन मुझ पर सीधी करते हुए कहा, ओह तो तुम यहाँ छुपे हुए थे, अच्छा हुआ खुद ही बाहर आ गए, वरना यूं भी ज्यादा छुपे नहीं रह सकते थे। मेरे आदमी इन पहाड़ियों के अंदर से भी तुम्हें खोद कर निकाल लाते। मैंने उसे ज्यादा देर बकवास करने की मोहलत नहीं दी। मैं जानता था कि अगर मैंने देर कर दी तो उनके वो चारों साथी जो हमारी तलाश में इधर उधर मुंतशिर फिर रहे थे यकजा होकर इसके पास पहुंच जाएंगे। फिर मेरे लिए इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो अभी बढ़के मारकर मुझे मरूब करने की कोशिश ही कर रहा था। मैंने इसके हाथ का निशाना लेकर गोली चला दी। मेरा निशाना बेखता था। गोली सीधी इस के दाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर लगी। स्टेन गन पर वो अपनी गिरफ्त कायम नहीं रख सका। वो इसके हाथ से छूटकर अलग जा पड़ी और जहीर अहमद बाएं हाथ से अपना दायां हाथ पकड़कर एकदम नीचे बैठ गया। इसके हाथ से खून का परनाला सा बह निकला था। तकलीफ की शिद्दत के बायस चेहरा इसका बुरी तरह बिगड़ कर रह गया था। मैं चीते किसी जस्त लगा के इसके सर पर जा पहुंचा। झुककर इसके हाथ से निकली हुई स्टेन गन उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो मुझे स्टेन गन उठाने का मौका देने को तैयार नहीं था। मैं जैसे ही नीचे झुका, इसने पीछे से पूरी कुव्वत के साथ मुझे धक्का देकर मेरे पांव उखाड़ दिए। मैं वो धक्का खाकर आगे बढ़ा तो मेरा सर इसकी कार के दरवाजे से टकरा गया और फिर इससे पहले कि मैं संभल कर सीधा होता, मेरे सर के पिछले हिस्से पर क़यामत टूट पड़ी। जहीर अहमद के किसी साथी ने पीछे से आकर अपने पिस्तौल के दस्ते से मेरी खोपड़ी बजा डाली थी। चंद लम्हे के लिए मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा से छा गया। मेरे आवाज जैसे गुम होने लगे थे। फिर गोली चलने की आवाज के साथ ही मुझे अपने करीब ही किसी की कराह सुनाई दी। शायद आबी या लिजी में से किसी ने मुझ पर हमला आवर होने वाले को निशाना बना दिया था। मैं जहीर अहमद की कार की बॉडी के साथ सर टिकाए, एक हाथ इसकी खिड़की पर जमाए अपने आप को संभाले खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने से धुंध छटने लगी, हवास बहाल होने लगे और मैं धीरे धीरे सीधा खड़ा होता चला गया। खड़े होते ही मैं एक दम जहीर अहमद की तरफ पलट गया। इसके हाथ से खून अब तक तेजी से बह रहा था और वो इस खून को बहने से रोकने के लिए अपने जख्मी हाथ की कलाई पर रुमाल लपेटकर इसे सख्ती से बांधने की कोशिश में मसरूफ था। इसका वो साथी जिसने मेरे सर पर जरब लगाई थी मेरे करीब ही दोनों हाथों से पेट पकड़े औंधा पड़ा जमीन पर पैर रगड़ रहा था। शायद आबी या लिजी ने इसके पेट में गोली उतार दी थी और अब वो बस अपनी सांसें पूरी कर रहा था। जहीर अहमद के बाकिया तीन साथियों ने मुख्तलिफ टीलों की आड़ पकड़ ली थी और वहां से वक्फे वक्फे से हमारी कार की तरफ गोलियां चला रहे थे। लिजी और आबी अभी तक अपने मोर्चे में जमे हुए थे। लिजी ने अलबत्ता ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली थी जहां से वो मुझे और जहीर अहमद को भी अपनी निगाह में रख सकती थी। शायद वहीं से इसने मुझ पर हमला आवर होने वाले शख्स को गोली का निशाना बनाया था। मैंने हालात का जायजा लेते हुए जहीर अहमद की स्टेन गन उठा ली और अपना पिस्तौल पतलून की बेल्ट में घुसेड़ते हुए जहीर अहमद को मुखातिब किया। जहीर अहमद, तेरी बदमाशी के दिन मुक गए। अब तेरे लिए अच्छा यही है कि तौबा करके किसी गोशे में जा बैठ और बाकी
میرا عمر یاد اللہ میں گزار دے باقی نہیں ہوئے اے تے ہن ای پتہ لگ جاندا اے کہ کس دے دن مکے ہوئے نے سالے اج میں تینوں زندہ نہیں چھڈاں گا۔ اس نے پیچھے بیٹھے جست لگائی اور اس سے پہلے کہ میچ کے ارادے کو سمجھ سکتا وہ مجھ پر آ پڑا، بائیں ہاتھ سے 2-3 گھونسے میرے منہ پر جڑ دیے۔ کمبخت میں بڑی جان تھی، اس کی پوری ہتھیلی ادڑی ہوئی تھی، بڑی مقدار میں خون بہ رہا تھا، اس کے باوجود اس کے بائیں ہاتھ میں اتنی جان باقی تھی کہ اس کے گھونسے مجھے اپنے منہ پر ہتھوڑے کی طرح پڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی اس حرکت پر میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور مشتعل ہو کر میں نے اپنا گھٹنا پوری قوت سے اس کے پیٹ میں مار دیا۔ گھٹنے کی ضرب بہت شدید تھی، وہ ذبح ہونے والے بیل کی طرح ٹکراتا ہوا پیٹ پکڑ کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ مجھ پر جنون سا سوار ہو گیا تھا۔